یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جسے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے پڑھ لیا، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ آپ کو اسے بار بار پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید بار بار پڑھنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کے دل و دماغ اور سینے اور قلب میں اور آپ کے دماغ کے اندر اس کو اکٹھا کر دیں گے، اور پھر یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ آپ کی زبان اقدس پر اس کو جاری کر دیں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا دماغ میں اور سینے میں، و قرآن اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ بلکہ دوسری جگہ پر فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ تقرؤہ نائما و یقظان، آپ اس کو سوتے میں بھی پڑھیں گے جاگتے میں بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن پڑھتے تھے، سوتے میں بھی پڑھتے تھے جاگتے میں بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا قم اللیل الا قلیلا، اور رتل القرآن ترتیلا، رات کو قیام کیا کریں اور زیادہ دیر قیام کیا کریں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، بہت دیر قیام کرتے تھے، اور جتنا قیام کرتے تھے اسی کے حساب سے رکوع بھی لمبا کرتے تھے اور سجود بھی لمبا کرتے تھے، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے۔ جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حروف کو لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ لمبا کرنے کا یہ معنی ہے کہ جو لمبا کرنے کا حرف ہے اس کو لمبا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لمبا کرنے کا ہے۔ ہر لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا یہ غلط ہے۔ جہاں مد ہے وہاں لمبا کرنا ہے، الف ہے، واو ہے، یا ہے، حرف مد ہے تو وہاں اس کو لمبا کرنا ہے، یا جہاں مد آ جاتی ہے مد متصل یا مد منفصل وہاں اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ہر لفظ کو لمبا کر دینا یہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کو ٹھہر کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، اور پھر اس کے ساتھ جو چیز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا۔ آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ پڑھا ہے قرآن مجید کا، اب اتنی لیاقت اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے اور تلاوت سنتے ہوئے قرآن کا مفہوم سمجھ لیں، قرآن کا مفہوم سمجھ لیں۔ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے اللہ کا واعظ، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کا کتاب۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے مخاطب ہے، آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسا پڑھنا ہوا؟ ثواب تو ملے گا، اس کے پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو اس کے پڑھنے کا حلاوت اور اس کی لذت اور اس کے اندر جو انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے وہ تو سمجھنے سے ملے گی، وہ تو سمجھنے سے ملے گی۔ بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اضواء البیان، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں، کیا ہو گئے؟ ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن نہیں سمجھتے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے سورۃ المائدہ 6 سپارہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پر روشنی آئی ہے۔ تو روشنی کے لیے آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں، روشنی سے رہنمائی لینی ہوتی ہے، روشنی سے راستہ معلوم کرنا ہوتا ہے۔ روشنی تو وہ ہوتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
اور یہ کتاب آئی ہے جو ہر چیز کو بیان کر دینے والی ہے. تبیان لکل شیء، زندگی کا ہر مسئلہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. زندگی کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا، چالتا، چلتا، پھرتا، جیتا جاگتا قرآن بنایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے قرآن تھے. یہ تو قرآن خاموش ہے نا، ہم پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے، سوتے جاگتے قرآن تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق تھی. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نمونہ بنایا کہ انہیں دیکھ لو. قرآن کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو. اور قرآن کیسا معاشرہ قائم کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں قرآن کے مطابق تھیں. اور آج مسلمانوں سے اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ نبیوں کے بھی امام تھے اور مسلمانوں کے بھی امام ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آپ کے صحابہ کی جماعت تھی. آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی تھے اور پیروکار بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے، بلکہ آپ کے اشاروں کے اوپر چلنے والے، آپ کے اشاروں کے مطابق سب کچھ کر دینے والے تھے. صحابہ کرام نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقین جانیے ایسی اطاعت اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ایک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ تقاضا تھا کہ انہوں نے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے اور اس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پیسے میرے واپس کر دے، تیرا وعدہ آ گیا ہے. لیکن اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے واپس کرنے کے لیے. تو مسجد میں اس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تیرے پیسے جو ہے واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے، جو وہ تجھے دیے وہ واپس کر دے. تو ذرا بات جو تھی نا سختی کی طرف چلی گئی، آواز بلند ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ساتھ ہی تھا مسجد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ یہ مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی آدھے چھوڑ دے، آدھے واپس کر دے گا، آدھے چھوڑ دے. انہوں نے کہا جی میں نے چھوڑ دی، فوراً ہی چھوڑ دی، آدھے چھوڑ دیے، معاف کر دیے. ہم اگر کسی کو کہہ دیں چل یار غریب چھڈ دے، انہوں نے چھڈ دے، پیسے کمانے کڈے اوکھے نے، پیسے کمانے کڈے سوکھے نے، تو یہ ہمیں کہتا چھڈ دے، چھڈ کے نہیں دئیے، بڑی محنت نال کمائے. اور اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی کی حقیقت اور روح تمہیں نہیں مل سکتی جب تک تم اللہ کے لیے خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت تو سب سے پیاری چیز مانگتے ہیں کہ وہ خرچ کرو گے تو پھر نیکی ملے گی. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ مدینے کا باغ ہے میرا بے روحا، اللہ کے رسول بھی وہاں جا کے آرام فرماتے تھے، ٹھنڈا پانی، گھنے درخت، بہت اچھے پھلدار درخت، کھجوریں، انگور اور بہت خوشگوار اس کا سایہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا کے آرام فرماتے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے نیکی اس کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے لیے پسندیدہ چیز خرچ کی جائے جو سب سے پیاری ہے، تو یہ میرا باغ مدینے میں سب سے چوٹی کا باغ ہے. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اور ہمارا کیا طریقہ ہے؟ سنتے رہتے ہیں. حافظ صاحب نے بتا دیا، قاری صاحب نے ترجمے میں بتا دیا. پتہ ہے مجھے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ امانت اور دیانت نہیں ہے، یہ خیانت اور جھوٹ ہے، پتہ ہے مجھے، لیکن سنی انسنی کر دیتا ہوں. صحابہ ایسے نہیں تھے، جس نے جو سنا اسے فوراً مان لیا. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، مسلمان ہوئے اور اسلام سے پہلے ان کا ایک عورت کے ساتھ
ناجائز وہ عاشقانہ تعلق تھا، ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ، اور مسلمان ہو گئے، اور وہ کچھ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو قبیلہ چوری چکاری اور دیواریں پھلانگنا اور ڈکیتیاں کرنا اس طرح کا کام کرتا تھا، اور ان کا بھی اسلام سے پہلے یہی طریقہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کام لگایا کہ کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مکے کے اندر قیدی ہیں، ان کے گھر والوں نے انہیں باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، تو ان کو چھڑانے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری تمہارے اوپر لگاتا ہوں میں کہ جاؤ اور ان گھروں میں جا کے ان کی زنجیریں کاٹو، ان کی رسیاں کھولو اور ان کو آزاد کر کے وہاں سے نکالنے کا یہ کام تم کرو۔ تو وہ کہنے لگے جی میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چلے گئے مکے، اور جس گھر میں کوئی قیدی ہوتا وہاں اس گھر کے اندر چلے جاتے دیوار پھلانگ کے، اور ایسے گھر تھے کہ چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، تو اس کی جا کے رسی کھولتے کاٹتے، یا زنجیر ہوتی تو اس کو بھی کاٹتے، باہر تھے اس چیز کے۔ تو ایک دن وہ رات کے اندھیرے میں چل رہے تھے، تو چلتے چلتے جو ان کی پرانی آشنا تھی اس نے اندھیرے کے اندر ان کو پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ انہوں نے اس کی آواز پہچان لگی، کہنے لگے تم اناق ہو؟ کہنے لگے ہاں میں اناق ہوں۔ تو مرثد اب انتظار کس چیز کا؟ رات کا سما اور کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، آؤ میرے ساتھ، آج بڑی مزے کی رات گزرے گی۔ تو کہنے لگے اناق میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو کہنے لگی اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں تو ابھی چھوڑ ڈال دوں گی، اور میں چھوڑ کر کے تیرا راز فاش کر دوں گی کہ یہ جو گھروں کے اندر روز جو ہے نا کوئی بندہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور زنجیریں کٹ جاتی ہیں، یہ تو تم ہی کام کرتے ہو، میں ابھی چھوڑ کر دوں گی۔ کہنے لگے جو مرضی کر دو، میں نے دین قبول کر لیا ہے، اور اس دین نے زنا کو حرام کیا، اب میں زنا نہیں کروں۔ اس نے چھوڑ ڈالا، لیکن وہ بڑے تیز رفتار تھے، کہتے بھاگ کے میں کسی جگہ جا کے چھپ گیا، وہ غار تھی پہاڑ کی، ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں اس غار کے اندر چلا گیا، وہاں جا کے چھپ گیا، اور میرے پیچھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر میرا پیچھا کیا، لیکن میں اندر چھپ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ وہ اس غار کے اوپر پیشاب کرتے رہے، ان کا پیشاب اس غار کے اندر آتا رہا، لیکن میرے تک وہ پہنچ نہیں سکے۔ تو صحابہ کرام اس طرح عمل کرنے والے تھے۔ آج ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، سننے کے بعد، جاننے کے بعد عمل کرنا، یہ قرآن مجید کا اصل مطالبہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے عربوں نے پڑھا ہے، اس کے الفاظ پر بھی محنت کرنی چاہیے، درستگی الفاظ، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ صحیح کرنا، اپنی زبان کو اس طرح مشق کے ساتھ تیار کرنا کہ زبان قرآن کے الفاظ کو صحیح ادا کر سکے، اور اس کی مد، اس کی شد اور اس کا کھڑا پڑا ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی مفہوم وہی رکھنا چاہیے جو واقعتاً ہے، اپنی طرف سے معنی نہیں بنانے چاہیے۔ اس کے الفاظ میں بھی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ لفظ سے کچھ کا کچھ بنا دیا جائے، کاف کا کاف بنا دیا جائے، کاف کا کاف بنا دیا جائے، ہا کی ہا بنا دی جائے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ لفظی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، معنوی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کے عمل کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک الفاظ کو ادا کرنا اور دوسرا اس کی پیروی کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، اے بندہ مومن، میں، آپ، مرد، عورت، جو کوئی بھی ہے صاحب اسلام اور صاحب ایمان، القرآن حجت لک، دیکھو یاد رکھو، یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا وکیل بنے گا، تیرا سفارشی بنے گا،
تیری طرف سے تیرا دفاع کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کر کے تیرے بارے میں اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ وہ ہے جو مجھے پڑھنے والا تھا، میرے مطابق عمل کرنے والا تھا، میرا ساتھی تھا، میں اس کو بے آرام رکھتا تھا، یہ میرے لیے جاگتا تھا اور یہ میرے مطابق زندگی گزارتا تھا، آج یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو آزاد فرما دے، اس کا اکرام فرما، اس کی عزت بڑھا، اس کی شان بڑھا۔ قرآن سفارشی کر جائے گا، تیرے لیے حجت بن جائے گا، قرآن کے مطابق عمل کیا ہے، اور حجت علیک، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا کہ اسے پتا تھا قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر پتہ نہیں ہے، انسان جانتا نہیں ہے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اور منہ ہی نہیں اٹھاتا، سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ان سے منہ موڑتا ہے، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ تو قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا تو قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا، اور قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا کہ اس نے مجھے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں اور میرے مطابق عمل نہیں کیا۔ اور جس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں قرآن نے کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شافع مشفع، جس کی سفارش کر دی قرآن نے اس کی سفارش قبول ہوگی، اور جس کے خلاف قرآن نے دعویٰ کر دیا اس کے خلاف ڈگری ہو جائے گی، اس کے خلاف ڈگری ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید سے تعلق جوڑو، قرآن مجید سیکھو اور عمل کرو، اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں آتے، ان کی بھی فکر کرو، جو پڑھتے ہیں آگے پڑھائیں، جو پڑھتے ہیں آگے پڑھائیں، جو سیکھتے ہیں آگے سکھائیں، اور اپنے گھروں کے اندر اس کو زندہ کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو زندہ کریں۔ اور جو لوگ اس طرح اس کو عمل کرنے والے اور اس کے سیکھنے سکھانے والے ہیں، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے بارے میں انسان کو رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، وہ کون لوگ ہیں؟ دو طرح کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ایک تو وہ جن کو اللہ رب العزت قرآن دیتا ہے اور فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے۔ قامہ بھی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے، یہ قابل رشک آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ قابل رشک آدمی ہے جو اللہ کا مال دیا ہوا حلال جگہ سے کما کے اللہ کے دین کے کاموں میں، اللہ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے، وہ قابل رشک آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس قابل رشک گروہ کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید نے جس آدمی کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق قائم ہو گیا اور اس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا، اپنا امام بنا لیا، اپنے لیے دلیل بنا لیا، اس سے پوچھ کر زندگی گزارتا ہے، اپنا رہنما بنا لیا، تو انشاءاللہ العزیز قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور جنت میں اس کے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جس نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس سے آنکھیں بند کر لی، اس کو چھوڑ دیا، اس سے اعراض کیا، اس سے آنکھیں بند کر لی، اس کو پسے پشت ڈال دیا، تو قرآن اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اس کی آگے دعوت دینا، اس کو آگے پھیلانا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم نے قرآن مجید سے منہ موڑا ہوا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے بیرسٹر جو قانون دان ہے، آئین اور قانون کی تشریح کرنے والا ہے، عدالتوں کے اندر بہت بڑا وکیل ہے، اسے سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، اسے سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ اس نے دنیا جہان کے قوانین پڑھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی قانون کی کتابوں کو وہ دیکھتا ہے، لیکن اسے وہ قانون کی کتاب کا پتہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری دستور زندگی کے طور پر اتاری، اس کا اسے پتہ نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، اور ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ خوش نصیب ہے، آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل بھی سیکھیں، اس کے مطابق عمل بھی سیکھیں، عمل بھی اس کے مطابق سیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے
اور ان 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک پوری طرح سیکھ نہیں لیتے تھے کہ اس میں علم کیا ہے اور اس میں عمل کیا ہے. علم بھی سیکھتے تھے اور اس کے مطابق پھر عمل بھی سیکھتے تھے. پھر اگلی 10 آیتیں پڑھتے تھے, پھر اگلی 10 آیتیں پڑھتے تھے. تو ہم نے قرآن سیکھا اور قرآن کا علم اور عمل اکٹھے سیکھا. آج ہم علم سیکھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں سیکھتے. ہمارا یہ حال ہے, مولویوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اندر عمل نہیں ہے. تو بہت ہی کمزوری والی بات ہے میرے بھائیوں. اس لیے قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا اور قرآن مجید کی دعوت دینا اور قرآن مجید کی طرف لوگوں کو لے کے آنا, یہ ہمارے بچاؤ کا راستہ ہے جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں, جس سے ہمیں عزت مل سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے. ویضع بہ آخرین, اور جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کر دیتا ہے. تو آج ہم نیچے ہیں تو ہماری عظمت اور رفعت قرآن کے ساتھ ہے. اگر قرآن کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اونچا کر دے گا, اور اگر قرآن سے منہ موڑے رکھیں گے تو یہی حال رہے گا ہمارا جو آج ہمارا حال ہے. جو ہماری سیاست ہے, جو ہماری معیشت ہے, جو ہماری تجارت ہے اور جو ہماری زندگی ہے, وہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر انسان کو فخر ہو کہ ہم مسلمان ایسے, بلکہ ہر چیز شرمندہ کر دینے والی اور ہماری گردنیں جھکا دینے والی اور نگاہیں نیچے کر دینے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ سرفرازی اور بلندی عطا فرمائے, اور جن احباب نے یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا ہے وہ دوبارہ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر مزید غور و فکر کریں. انشاءاللہ العزیز ان کے لیے نئی راہیں کھلیں گی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کو اپنا دستور حیات بنائیں, اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما بنائیں. یہ ہے ہدایت, اور قرآن مجید کے نور سے اپنی زندگیوں کو منور کریں. پھر انشاءاللہ العزیز سچی بات یہ ہے کہ انسان کا جب دل منور ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی منور ہو جاتا ہے, اور یہ چہرے کا نور جو ہے یہ انسان کی قبر میں بھی اس کے کام آئے گا اور حشر میں بھی اس کے کام آئے گا. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کے قاری ہیں, اور وہ ایران کے علاقے کے تھے, لیکن ان کا رنگ سانولا رنگ تھا, گہرا سانولا رنگ تھا ان کا. لیکن جو آدمی ان کا چہرہ دیکھتا تو ان کے چہرے کے اندر ایسی کشش تھی کہ وہ چہرے کو دیکھتا ہی رہتا, چہرے کو دیکھتا ہی رہتا. اور ان کی چہرے کی کشش اور نورانیت کے ساتھ جب وہ قرآن مجید مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھاتے, قرآن کی تعلیم دیتے, تو ان کے وہاں بیٹھ کر پڑھانے سے ان کے منہ سے قرآن مجید پڑھاتے ہوئے خوشبو پھیلتی, خوشبو پھیلتی. لوگوں نے ان سے کہا کہ نافع یہ تیرا رنگ تو سانولا ہے لیکن تیرے چہرے کی کشش ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے تجھے دیکھتے ہی رہے, تیرے چہرے پہ نگاہیں گاڑے رکھے, اور جب تو بیٹھتا ہے تو تیرے منہ سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ تو خوشبو لگا کے آتا ہے, تو نے منہ میں کیا رکھا ہوتا ہے. کہنے لگے تم نے پوچھ لیا ہے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت نصیب فرمائی ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا خواب میں, اور میرے منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا, اور اس کے بعد میری یہ کیفیت ہے کہ میرے منہ سے قرآن پڑھاتے ہوئے خوشبو آتی ہے. اور اس قرآن کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے میرے کالے رنگ کو اتنا نورانی بنا دیا کہ لوگ دیکھتے ہوئے سیر ہی نہیں ہوتے, میرے رنگ کو دیکھتے رہتے. نور اللہ رب العزت نے دے دیا. قرآن نور ہے, یہ چہروں کو نورانی کر دیتا ہے, سینوں کو منور کر دیتا ہے, گھروں کو منور کر دیتا ہے, زندگیوں کو منور کر دیتا ہے, قبر کو منور کرے گا اور حشر کو آپ کے لیے نور بنے گا. اس قرآن کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کیجیے, زندگی کو منور کیجیے, اور یہ عمل کے ساتھ آتا ہے, یہ قرآن سے محبت کے ساتھ آتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے انوار نصیب فرمائے, اس کی برکات نصیب فرمائے, اور قرآن کو اللہ رب العزت ہمارا امام اور رہنما بنائے, ہمارا سفارشی بنائے, ہمارا رہبر بنائے, اور
قبر کا ساتھی بنائے، قبر کا ساتھی بنائے، قبر کا ساتھی بنائے، حشر کا سفارشی بنائے، اور جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنائے، جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے ساتھ پیار کرو، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ۔ قرآن بہت بڑی برکت والی چیز ہے، کتاب مبارک، رحمتوں کا خزانہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، انوار کا خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ براہ راست جڑ جاتے ہیں قرآن کو پکڑ کے۔ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک آپ کے ہاتھ میں۔ آپ نے قرآن کو پکڑ لیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو آپ نے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اللہ کو پکڑ لیا، صراط مستقیم مل گئی، منزل پر پہنچ گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور جن ہمارے محترم عزیز نے قرآن مجید کی تکمیل کروائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت عطا فرمائے، انہوں نے سرپرستی فرمائی ہے، اور جن ساتھیوں نے شوق کے ساتھ قرآن سیکھا ہے، مکمل کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے قرآن کے علوم و معارف کے دروازے کھول دے۔ جتنی بار پڑھا جائے اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، یہ تو لینے والے کی اپنی طلب ہے، جتنا لینا چاہتا ہے لے لے، اس کے اندر کمی نہیں ہے، اس میں سے نکلتا ہی رہے گا۔ دنیا کے جو خزانے ہیں نا، معدنیات کانیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ہدایت کا اور انوار کا اور برکات کا اور معارف کا اور حقائق اور بصائر کا ایسا خزانہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتے، ہر دور کے انسان کے لیے اس میں نئی سے نئی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔